بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غیرت۔ اس موضوع پر ایک مختصر تعارفی کلپ میں نے اپلوڈ کیا تھا، مصروفیت کی وجہ سے تفصیلی بات نہ ہو سکی۔ آج ہم غیرت پر قدرے تفصیلی بات کریں گے۔ غیرت کا تعلق قوت سے ہے۔ غیرت مثبت طاقت ہے جس کا تعلق خیر سے ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں 3 مختلف احادیث کی 3 جملے بیان کروں گی۔ پہلی حدیث اللہ غیرت مند ہے، دوسری حدیث پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بہت بڑا غیرت مند ہوں، تیسری حدیث مومن غیرت مند ہوتا ہے۔ میں نے اس تیسری حدیث میں لفظ مومن استعمال کیا ہے، لفظ مسلمان استعمال نہیں کیا۔ مومن کسی خاص قوم، طبقے، رنگ، نسل یا علاقے سے تعلق نہیں رکھتا، بس وہ تو اللہ کا مقرب اور خاص بندہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جو کامل ایمان کے ساتھ انسانیت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں غیرت کے معنی سب کو پتہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اپنی عزت کا احساس غیرت ہے، مگر یہ تعریف نامکمل ہے۔ آج اس تعریف میں اضافہ کر لیں۔ غیرت صرف اپنی عزت کا احساس نہیں بلکہ دوسروں کی عزت کا احساس بھی غیرت ہے۔ یعنی غیرت مند صرف اپنی عزت کا خیال نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں بے غیرت اور غیرت مند کو غلط مرد کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص سے قتل ہو گیا، پھانسی سے بچنے کے لیے اس نے گھر جا کر بہن کو قتل کر دیا اور اپنے قتل جیسے کبھی گناہ کو چھپانے کے لیے 2 ظلم اور کر دیے، ایک تو بے گناہ کا قتل، دوسرا بہتان۔ اب ایسا شخص غیرت مند نہیں بلکہ بے غیرت ہے۔ کسی شخص نے اپنی بہن کی کسی کارروائی کا بدلہ بیوی سے لے لیا، ایسا شخص بھی بے غیرت ہے۔ کسی نے حقیقت اور حق ظاہر ہونے کے ڈر سے کسی کو انتقام کا نشانہ بنا لیا، ایسا شخص بھی بزدل اور بے غیرت ہوتا ہے۔ غیرت مند بہادر ہوتا ہے، اور بہادری کا مطلب ظلم نہیں، بہادری دراصل قوت برداشت ہے۔ غیرت مند کسی نہتے، اکیلے، کمزور، بیمار، ملزم، مہمان، معذور، عورت، بوڑھے، بچے اور محسن پروار نہیں کرتا۔ غیرت مند عاقل ہوتا ہے۔ غیرت مند ہمیشہ اپنی عقل اور اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ وہ نہ کسی کے دماغ سے سوچتا ہے اور نہ کسی کی زبان بولتا ہے، اور نہ کسی کو بندوق چلانے کے لیے اپنا کندھا فراہم کرتا ہے۔ غیرت مند قانع ہوتا ہے، قناعت پسند ہوتا ہے۔ وہ لالچ کو لعنت سمجھتا ہے۔ وہ پیسے کی خاطر عزت، ضمیر اور ایمان نہیں بیچتا، حرام نہیں کھاتا۔ چوری، دغا اور لوٹ مار غیرت مند کا شیوا نہیں۔ وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی مردے کا کفن نہیں نوچتا۔ جنگ خندق کا ایک واقعہ یاد آ گیا، جب حضرت علی علیہ السلام نے عمر بن عبد ود کو فی النار کیا اور اس کی بہن لاش پر آئی تو اس نے لاش دیکھ کر کہا کہ میرے بھائی کو کسی غیرت مند نے مارا ہے، نہ لاش کو لوٹا اور نہ لاش کی پامالی کی۔ لالچی انسان تو یہ بھی نہیں سوچتا کہ مال جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بے غیرت تو عورت کی کمائی سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ہمارے گھر ایک خاتون آتی ہیں، مجھے کہنے لگی میڈم جی آج کل تو عورتوں سے کھانا رواج بن گیا ہے۔ مجھے بہت ہنسی آئی، کہتی پہلے مرد عورتوں کو کھلاتے تھے، خواہ ماں ہوتی، بہن ہوتی، بیوی ہوتی، بیٹی ہوتی یا پھر کچھ اور، مگر آج مرد عورت سے کھاتا ہے۔ آج کل سب سے زیادہ تیز اور سمارٹ وہ ہے جو عورت سے کھاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، جس ملک کا لیڈر عورتوں کے پیسے پر مشہور، مقبول اور متمول ہوا، وہاں کے مرد بھی عورتوں سے کھانے کو ترجیح دیں گے، خواہ عورتیں بھیک مانگ کر کمائیں، ناچ کر کمائیں، کسی کو دھوکہ دے کر کمائیں، نوکری کر کے کمائیں، بزنس کر کے کمائیں یا پھر حرام کاری کر کے کمائیں۔ اس سے بے غیرت مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غیرت مند خوددار اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ غیرت مند سے وابستہ لوگ محروم، مجبور، محتاج، مظلوم اور ملول نہیں ہوتے۔ غیرت مند کی بیوی اور بچوں کے چہرے پر اطمینان اور لباس میں متانت ہوتی ہے۔ وہ ضروریات کے لیے کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے، وہ صرف برائے خانہ کی غیرت کی تفسیر اور تصویر ہوتے ہیں۔ غیرت مند سے وابستہ
وابستہ لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہم مطمئن ہیں، ان کے چہروں کا اطمینان بتا رہا ہوتا ہے کہ سربراہ غیرت مند اور زندہ ہے۔ بے غیرت سے وابستہ افراد بے امان اور بے یقین رہتے ہیں۔ غیرت مند باحیا ہوتا ہے۔ غیرت مند کو صرف بڑوں سے نہیں، بچوں سے بھی حیا آتی ہے۔ غیرت مند کسی کو ننگا نہیں کرتا اور نہ کسی کے سامنے ننگا ہونا پسند کرتا ہے۔ جنگ صفین کا واقعہ ہے۔ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کی تلوار کی زد میں آنے سے اس لیے بچ گیا کہ اس نے وار کے ڈر سے کپڑے اتار کے خود کو ننگا کر لیا، اور مولا علی کی حیا نے گوارا نہ کیا کہ ننگے پر تلوار چلائیں۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جو کسی غیرت مند انسان کو اشرف و افضل بناتی ہے۔ میرے پاس ایک خاتون کام کرتی تھی، بہت سادہ، شریف اور نیک تھی۔ اس کے شوہر نے کسی عورت سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے، بعد میں اسے شادی بھی کر لی۔ ان کے گھریلو حالات کافی خراب ہو گئے، بات طلاق تک پہنچی۔ وہ جہیز اور بچوں کے خرچ کا کیس کرنے کے لیے مشورے کر رہی تھی۔ پچھلی عید قربان پر میرے گھر وہ کچن میں گوشت کاٹ رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے بد کردار آوارہ آدمی پر لعنت بھیجو، تم بھی شادی کر لو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے گوشت کاٹتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے، اس کے چہرے پر حیا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ سر جھکائے کہتی، میڈم مجھے اپنے بچوں سے شرم آتی ہے۔ میرے منہ سے نکلا، آفرین، زندہ باد، ماں ہو تو ایسی ہی غیرت مند ہو کہ بچے بھی اس پر ناز کریں۔ میں تبھی تو کہتی ہوں کہ غیرت کسی خاندان، طبقے یا قوم کی میراث نہیں ہے۔ کتنی سادہ، ان پڑھ اور معمولی ذات کی خاتون مگر اتنی غیرت مند۔ کچھ سال پرانی بات ہے، ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہم سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کے گھریلو حالات سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ بچہ کافی دکھی اور پریشان تھا۔ ایک ٹیچر نے کہا کہ بیٹا آسٹریلیا جانے سے پہلے شادی کر لیتے۔ اب اس بچے نے جو جواب دیا، اتنے سال گزر گئے، وہ جواب مجھے نہیں بھولتا۔ اس نے کہا سر میں بار بار ننگا نہیں ہونا چاہتا۔ ہمیں چونکہ کہانی پہلے سے پتہ تھی تو سر نے کہا کہ کیوں؟ کہتا میں کسی کی بیٹی کے ساتھ پھر ایک دفعہ ظلم نہیں کر سکتا سر، مجھے دوستوں سے، گاؤں والوں سے، رشتہ داروں سے، کولیگ سے، آپ سب ٹیچر سے شرم آتی ہے۔ بچہ پریشان اور اتنا افسردہ تھا کہ مجھے بھی بولنا پڑا۔ میں نے کہا بیٹا آپ شادی کر لیں، آپ نارمل ہو جائیں گے۔ تو کہتا ہے کہ میڈم میرا بھائی پہلے 2 بار شادی کر چکا ہے، میری دونوں بھابھیوں کی میری والدہ کے ساتھ نہیں بنی، میری بیوی کی بھی میری والدہ کے ساتھ نہیں بنی، اور میری والدہ کسی عورت کو برداشت بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میڈم پہلے میں اپنا گھر بناؤں گا اور پھر سوچوں گا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری بیوی کو کوئی ذلیل کرے۔ یہ 2 واقعات ایسے ہیں کہ مجھے یہ دونوں واقعات نہیں بھولتے۔ مجھے آج بھی وہ دونوں یاد آتے ہیں کہ اس معمولی شکل، معمولی ذات کی عورت میں کتنی حیات تھی، اور وہ بچہ کتنی اس کی چھوٹی عمر تھی۔ اس بچے کی عمر تقریباً 20-21 سال، میری عمر کے ہاف اس کی عمر تھی، میری عمر کے ہاف اس کی عمر تھی، لیکن اس کے جملے اور اس خاتون کے جملے مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں سے شرم آتی ہے، اور اس بچی کے 2 جملے کہ سر میں بار بار ننگا نہیں ہونا چاہتا، میں کسی کی بیٹی کو ایک بار پھر ذلیل نہیں کرنا چاہتا سر، میں برداشت نہیں کرتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کو میرے سامنے کوئی ذلیل کرے۔ حیا کسی کی میراث نہیں ہے، غیرت کسی کی میراث نہیں ہے، اس کا عمر سے تعلق نہیں ہے، اس کا ذات سے تعلق نہیں ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو انسان حیوانیت و درندگی کی حدود کو بھی پار کر جاتا ہے۔ حیا ہے تو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماسی ہے، چچی ہے۔ حیا نہیں تو حیوانیت ہے۔ حیوان حیا اور شعور سے محروم ہے، اسی لیے تو جو ماں اسے پیدا کرتی ہے اسی سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ جو بہن ساتھ پلتی، دانا چگتی ہے، اسی کے بچوں کا باپ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جانور اپنے ہی پیدا کیے جانور کو نہیں چھوڑتا، ناگن اپنے بچے تک کھا جاتی ہے۔ غیرت مند قدردان ہوتا ہے، رشتوں کی قدر کرتا ہے اور ان کی اہمیت کو سمجھتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے اور عزت دلواتا ہے۔ جس کی خود ہی کوئی عزت نہ ہو، ایسا شخص نہ عزت دے سکتا ہے اور نہ دلوا سکتا ہے، اور رشتوں کے معاملے میں بد نصیب ہوتا ہے۔ الغرض غیرت مند جاہل، تانا گو، ضدی، ہٹ درم، دھوکہ باز، غاصب اور چور نہیں ہوتا۔ غیرت مند وفادار ہوتا ہے جبکہ بے غیرت مکار ہوتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو غیرت جیسی طاقتور صفت سے مالا مال کرے اور انسان کا زندگی میں غیرت مندوں سے واسطہ پڑے، آمین۔